جب بدبخت فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھال اتروا دی تو آپ نے کیا دعا مانگی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کب ہوگی؟ یزدان وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید وہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کر ان پر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اور اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کہا گیا ہے۔ مصر کا ظالم بادشاہ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے، اور فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے قتل کیے جانے کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے پاس بیٹھی تھی تو انہیں یہ صندوق دکھا، تو انہوں نے یہ صندوق پانی سے نکلوایا۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ فرعون نے جب اس بچے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو حضرت آسیہ جو نہایت رحم دل خاتون تھی کہا، یہ بچے میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو بلکہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتا تھا تو اس نے آپ کی بات مان لی، اور اس بدبخت نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اور یوں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کی پرورش کی، جسے بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کو خدا نہیں مانتی تھی، اور جب جادوگروں کے سحر اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ فرعون حضرت مشاطہ کو شہید کروا کر جب گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، آج میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا ناز ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی جان بھی لی اور ایک بے گناہ عورت کا بھی قتل کیا۔ فرعون نے کہا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی کہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا، اس وجہ سے وہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے، پروردگار تو وہی ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہذا کہنے لگا، میں تمہارا بھی وہی حشر کراؤں گا جو میں نے مشاطہ کا کروایا ہے۔ وہ کہنے لگی، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو پھر دربار میں آیا، کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے، اور اگر وہ نہ مانی تو آج میں اس عورت کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو گرفتار کروا کر دربار میں بلوایا۔ فرعون نے اسے کہا کہ تو اتنے عالی شان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے، میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا ہے، تجھے اب محل کی ناز و نعمت والی زندگی سے محروم ہونا پڑے گا، بہتر ہے تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، اب میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، لہذا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر اسے رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔
चनाचा इसने कहा कि सबसे पहले इस औरत के जिस्म से लिबास उतार दिया जाए। फिरौन ने इसके जिस्म से लिबास उतरवा दिया। वो डटी रही। फिरौन ने कहा, अच्छा अगर अब भी नहीं मानती तो मैं तुझे और तरह का अजाब दूंगा। चनाचा फिरौन ने कहा कि इसका मुंह मेरे महल की तरफ करके लिटा दो ताकि आखिरी वक्त भी निगाहें इसकी मेरे महल पर लगी रहें और इसके जहन में ये बात रहे कि मैं इन नेमतों को ठुकरा कर जलीलो ख्वार हो रही हूँ। लिहाजा इसे फिरौन के हुक्म के मुताबिक लिटा दिया गया। इसके हाथों और पाँव में लोहे की कीलें गाड़ दी गयी ताकि हिल न सके। इसके बाद फिरौन ने लोगों को बुलाकर कहा कि इसके जिस्म से खाल जुदा करना शुरू कर दो। इस तरह इसके जिस्म से खाल उतार दी गई। अल्लाह की शान देखें कि वो अभी तक जिंदा थी मगर जिस्म जख्म बन चुका था। फिरौन का दिल अब तक ठंडा नहीं हुआ था। चनाचा वो कहने लगा, मिर्चें लाओ और इसके पूरे जिस्म पर छिड़क दो। हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जिस्म पर मिर्चें डाल दी गईं तो वो मछली की तरह तड़पने लग गईं। इस तड़पने की हालत में उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुजूर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, फिरौन कहता है कि मैंने तुम्हें इस महल से निकाल दिया है, आज के बाद तुम इस महल में जा नहीं सकोगी, इसलिए ए परवरदिगार, मुझे इस महल के बदले में जन्नत में आपके पास घर चाहिए और मुझे फिरौन और इस नाफरमान कौम से निजात दिला दे। अल्लाह ताला ने इसी हाल में इनको शहादत के मर्तबे पर फाइज फरमा दिया। फरमान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जन्नती औरतों की सरदार 4 औरतें हैं, हजरत मरियम, हजरत फातिमा, हजरत खतीजा और हजरत आसिया। हजरत आसिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बहुत बड़ी फजीलत ये भी है कि जन्नत में प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा होंगी। मज़ीद इस्लामिक और तारीख़ी वाक़यात के लिए दान वाइज को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।